پیغام ہے نا میرے آقا کا وہ یہ ہے چیزوں میں ملاوٹ نہ کرو. او لفظ نہیں بول دیتا ہوں سبحان اللہ نہیں ہوئی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا. جس شخص نے اشیاء کے اندر چیزوں کے اندر ملاوٹ کی فلیس منا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اب ذرا تھوڑا توقف کر کے نا دل کی طرف متوجہ ہو، غور کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فلیس منا. اس سے بڑی سزا کوئی اور نہیں ہو سکتی. جہنم میں جانا بھی بڑی سزا ہے، لیکن اگر کوئی کہہ دے نا تو ساڈا ہے ہی نہیں، باپ بیٹے کو کہہ دے، چاچا بھتیجے کو کہہ دے، بڑا کسی چھوٹے کو کہہ دے، استاد شاگرد کو کہہ دے، مرشد اپنے مرید اور معتقد کو کہہ دے تو ساڈا ہے ہی نہیں، اے کام اگر تو کیتا تھا. اگر وہ بندہ اس کام کا شکار ہو گیا تو یہ بہت بڑی سزا ہے سوچنے والے کے لیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا. جس بندے نے بھی اشیاء کے اندر ملاوٹ کی، ملاوٹ کر کے پھر اس کو بیچا، خرید و فروخت اس کی فرمایا فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اشیاء کے اندر ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے مرقات المفاتیح، یہ مشکات شریف حدیث کی کتاب، اس کی شرح ہے، اور الریاض النادرہ کتاب ہے علامہ محب طبری کی، اس کے اندر یہ واقعہ آیا جو سنانے لگا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آپ کا زمانہ خلافت، اور خلیفہ ایسے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رات کو جب دنیا سوتی ہے نا، اٹھ کر اپنی رعایا کے لیے گلیوں کے اندر چکر لگاتے ہیں کہ کوئی مشکل میں اگر میری رعایا میں سے کوئی اگر مشکل میں ہے تو میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دوں. اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے میں دوائی وغیرہ کا انتظام کر دوں. اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانے کے لیے میں اس کے لیے انتظام کر دوں. اس نیت کے لیے حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے، چلا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول مبارک تھا. ایک رات مولا علی قاری لکھتے ہیں آپ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو گھر میں ماں اور بیٹی ہیں، اونچی اونچی آواز آ رہی ہے. ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے دودھ ذرا آج گاٹے وچ پانی ٹھوک دے. کی کر دے؟ پنجابی میں ترجمہ میں نے کیا ہے قومی اللبنا ومرسی اللبنا. اس کا معنی کیا ہے؟ پانی دودھ وچ پا دے. کئی دودھ وچ پانی پاندے نے، کئی پانی وچ دودھ پاندے نے. ہر قسم کے لوگ ہیں. میں دودھ والوں کو صرف نہیں مخاطب، دودھ ہی نہیں، کھانے کی ہر چیز، پینے کی ہر چیز، استعمال کی ہر چیز، پہننے والی ہو، انسان کی استعمال کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر ملاوٹ جس نے کی میرے آقا نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اب ماں اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہی ہے، اور دور کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا، صحابہ کا، خلفائے راشدین کا. حضرت عمر فاروق وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ رک گئے. ان کی آواز سنی نہ، رک گئے. آگے سے بیٹی کی جب آواز آئی فقالت لا تفعلی، فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا، ہم نے اولاد ہو تو ایسی. یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سنتے جاؤ. والدین اگر شریعت کے خلاف اگر آپ کو کام کرنے کا حکم دے، نوجوانوں توجہ، والدین ماں باپ اگر آپ کو شریعت کے مخالف کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم نہ مانو، تم پر لازم نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کے حق ادا کر، اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے جناب غلط گلاں بھی منی جاؤ، نہ. یہاں پر بیٹی کہتی ہے نا اماں جی ہم ایسا نہیں کریں گے، دودھ اگر کم ہے تو خیر گزارا کر لیں گے، لیکن اس کے اندر پانی کی ملاوٹ نہیں کریں گے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. یہاں ماں کہتی ہے نا بیٹے کو پوت داڑھی منا دے، کی عجیب جے توں بنیا.
استاد جی اماں نہیں کہندی پیسی تے پھر اسی اگوں کہندے آنا جی نہ بیٹے یہ گل اماں دی نہیں مننی. تھوڑی دیر پھر آدھے تسی تقریراں وچ تے کہندے ہو اماں دی منو ابے دی منو, او اسی اینی بھی نہیں آدھے انی تقلید نہ کرو. جب ماں باپ شریعت کی مخالفت کا حکم دے مسئلے کو دل میں بٹھا, ماں باپ اگر شریعت کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں, ایسا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے مخالف جا رہا ہے, تو اللہ رسول کا یہاں پہ حکم ہے کہ ان کی بات نہ مان, ادب سے ان کو کہہ دے جی نہیں. یہاں پر اس واقعے میں ذرا غور کرو. ماں کیا کہتی ہے, بیٹا دودھ میں پانی ملا لو. بیٹی کیا کہتی ہے, یہ شریعت کی خلاف ورزی امی جان نہیں. کیوں؟ وَنَهَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ, امیر المؤمنین عمر فاروق نے اس بات سے منع کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں؟ اللہ اکبر. ایسا جذبہ ہماری اولادوں میں بھی ہونا چاہیے, اور پھر ایسا جذبہ والدین کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو شریعت کی خلاف ورزیاں نہ سکھائیں. آگے سے ماں کو تو چاہیے تھا نا کہ گل من جاندی, پھر بھی ڈیٹ بنی رہی. کہن دیئے من اینا یدری ہوا, عمر کیڑا ویدہ پہ ہے. کی کہن دیئے اللہ اتنا بھی کسی نے ڈیٹ نہ کرے. عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ عمر کا تو نے حوالہ دیا کہ عمر فاروق نے منع کیا ہے. شریعت عمر فاروق کے گھر سے نہیں آئی, شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے. عمر فاروق شریعت کے تابع ہیں اور شریعت منوانے والے ہیں, شریعت کی پابندی سکھانے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ملاوٹ شلاوٹ نہ کیا کرو. اب بیٹی تو کہہ رہی ہے کہ عمر فاروق نے منع کیا, ماں کہتی کیڑا عمر ویدہ پہ ہے. ہن بھی آدھے سن استاد کیڑے ویدے پہ دب کے رکھو گے کیڑا خیر ہی ہے, مولوی کیڑے ویدے پہ. او بھائی مولوی تو نہیں ویدے پہ, لیکن مولویت رب ویدہ پہ ہے. وہی رب تیرا بھی رب ہے, وہی رب ساڈا بھی رب ہے. یہی جواب اس بیٹی نے اپنی ماں کو دیا. فرمایا امی جان اگر آپ کا یہ نظریہ ہے نا کہ عمر فاروق نہیں دیکھ رہے, تو یہ نظریہ بھی غلط ہے. اس نے کہا کیسے؟ عمر تو نہیں دیکھ رہے, حالانکہ اللہ کی عطا سے عمر باہر کھڑے ہوئے سن تو رہے تھے نا. یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا. بہرحال اب ان کے ایک اپنے نظریات, ایک اپنی سوچ. ماں بیٹی کو کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اماں جی اگر عمر نہیں دیکھ رہا, لیکن فَإِنَّ رَبَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, امیر المؤمنین کا جو رب ہے نا, یرا ذالک, وہ یہ سارا سسٹم دیکھ رہا ہے. جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ بھی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. وہ سنتم ولا نوم ہے, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ رب ہمارا رب ہے. وہی رب عمر فاروق کا رب ہے, وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہاں تک واقعہ ختم نہیں ہوتا. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ میری رعایا کے اندر, میرے مقتدیوں میں, میرے پیچھے چلنے والوں میں ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے یہ نظریات ہیں کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. چیزوں میں ملاوٹ کرنے والوں, اگر کہیں آپ کے اندر ایسی خامی پائی جاتی ہے, یاد رکھ لو دنیا کا مولوی تو آپ کو نہیں دیکھ رہا, دنیا کا مولوی تو آپ کو نہیں دیکھ رہا, لیکن تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہ سے تو نہیں بچ سکتا. 7 کمروں میں بیٹھ کر تو اگر ملاوٹ کر رہا ہے اشیاء کے اندر, تو یاد رکھ تیرا رب تجھے وہیں پہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من غشا فلیس منا, جس نے بھی اشیاء کے اندر ملاوٹ کی فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.